میں نے مکان برائے فروخت کا اخبار میں اشتہار دیکھا تو بتایا گیا ایڈریس پر جا پہنچا۔ مکان ایک اچھی لوکیشن پر تھا لیکن پرانی طرز کا تھا، جس میں ایک 70 سالہ بوڑھا اپنی 65 سالہ بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی مکان میں اکیلے رہتے تھے۔ میں دونوں پر حیران ہوا کہ آخر وہ مکان کیوں فروخت کر رہے ہیں جبکہ اس مکان کے علاوہ ان کے رہنے کی اور کوئی جگہ بھی نہیں۔ خیر یہ باتیں فی الحال میں ان سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ مکان کے اندر داخل ہوا تو ایک نوجوان کی تصویر دیوار کے ساتھ لڑکی ہوئی دیکھی۔ بوڑھے شخص نے فخریہ انداز میں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو کہ لاہور میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہے، مگر بیٹے نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کہتے وقت بوڑھے میاں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے میں اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو بیٹے کی جدائی میں اس نے اپنے اندر پا رکھے تھے۔ بوڑھے باپ نے یہ بھی بتایا کہ میرا ایک ہی گردہ ہے کیونکہ دوسرا گردہ میں نے بیٹے کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے فروخت کر دیا تھا۔ جب میں نے بوڑھے کی درد بھری کہانی سنی تو لاہور میں ڈی سی ہاؤس کے سامنے فقیر کا بھیس بدل کر بیٹھ گیا۔ اور پھر یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں شہر کی منڈی میں سبزیوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرتا تھا۔ میرے باپ نے غربت کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا اس کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے بیٹے عطا کرے تاکہ وہ اپنے باپ کا سہارا بن سکیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جبکہ میری 6 بہنیں تھیں۔ ابا نے اپنی 6 بیٹیوں کو عزت سے رخصت کیا اور پھر 20 برس کی عمر میں میری شادی کر دی۔ میری شادی کو 12 برس ہو چکے تھے لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ میں فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے شہر میں پہنچ جاتا تھا۔ شہر کی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ ہوتی تھی۔ صبح سویرے ہی 1 سے 2 گھنٹے کام کر کے میں دہاڑی کما لیتا تھا اور پھر گھر واپس آ کر کھیتی باڑی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ آج صبح سویرے میں گھر سے نکلا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑی رازداری سے کسی بچے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ یہ ایک نامولود بچہ تھا۔ بچہ رو رہا تھا لیکن وہ شور کو چھپانے کے لیے بچے کے منہ کو کپڑے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس بات پر حیران ہوا کہ یہ عورت بچے کو لے کر آخر کہاں جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عورت جنگل کی طرف روانہ ہوئی اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بچے کو رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو شاید جنگلی جانور یا پھر آوارہ کتے اس بچے کو اپنا لقمہ بنا لیتے۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور اس عورت کو آواز دی کہ ظالم عورت تو کون ہے اور اس بچے کو یہاں رکھ کر کہاں جا رہی ہے۔ عورت کو جب پتہ چلا کہ کوئی شخص میرا تعاقب کر رہا ہے تب اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بچے کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اتنی تیزی سے بھاگا کہ میں عورت کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی مگر میں آنکھوں سے اس کو پہچان گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ منہ چھپانے کی ضرورت نہیں، تم فلاں گاؤں کی عورت اور میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ پھر میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ شرم کے مارے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ عورت غربت کی وجہ سے بچے کو وہاں لائی تھی لیکن فی الحال میں نے اس عورت کو جانے دیا کیونکہ اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورت جس کی عمر تقریباً 45 سال تھی وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہی تھی لیکن بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی کہ وہ بہت غریب اور بچوں کو نہیں پال سکتی۔ ان حالات میں کسی بھی عورت کی عزت کو اچھالنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے دیا، مگر میں بچے کو اپنے ساتھ ہی لایا۔ میں اس دن منڈی میں نہ گیا اور بچے کو لے کر گھر واپس آیا۔ بیوی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ملا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں سب بتاؤں گا، فی الحال اس بچے کو سنبھالو، یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کے دودھ کا بندوبست کرو۔ بیوی نے مجھ سے بچہ لیا اور پھر اس کو دودھ پلایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، یہ بچہ آخر کس کا ہے، تجھے کیسے ملا؟ میں نے بیوی کی طرف دیکھا اور اسے کہا کیا میرا یہ بتانا ضروری ہے؟ بیوی نے مجھ سے کہا ہاں بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بچہ ہے، کوئی کھلونا تو نہیں، کل کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ سچ ہے کہ اس بچے کے لیے میری ممتا بے چین ہونے لگی ہے کیونکہ پچھلے 15 سال سے میں اولاد کو ترس رہی ہوں، اور یہ تو بچہ نہیں بلکہ چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن کم از کم مجھے پتہ تو چلے کہ یہ بچہ آخر کس کا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہی ہے، کبھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا اور کوئی بھی ہمیں اس بچے سے دور نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ بس اشاروں میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر میں نے تجھے حقیقت بتا دی تو سمجھو میں کسی کی پردہ پوشی کرنے میں ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیتا ہے
اور میں وہی کر رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی، شاید وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس کے بعد میں اس عورت کے پاس گیا جو مجھے اس رات ملی تھی اور جو اپنے بیٹی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کا نام سنبل تھا اور سنبل کو پچھلے کئی برسوں سے میں یہی بات سمجھا رہا تھا کہ جس راستے پر تم چل پڑی ہو اس کا انجام بہت برا ہے۔ تم اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہو اور جو اپنی سگی اولاد کو ذلیل کرے اس کی زندگی برباد کر ڈالے وہ بھلا خود کیسے سکون سے جی سکتی ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، لہٰذا میں اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور اس کا گھر نہیں بس رہا تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو ذلیل کر رہی تھی۔ اس کی بیٹی کافی حسین و جمیل تھی لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہی تھی۔ بڑے بڑے لوگ اس سے رشتہ مانگنے کے لیے آ رہے تھے لیکن وہ کسی کو بھی رشتہ نہیں دے رہی تھی۔ علاقے والے سنبل سے تنگ تھے لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں آباد ہو گئی۔ شروع میں تو گاؤں والوں نے یہی سمجھا کہ سنبل کوئی بے سہارا بیوہ عورت ہے اور اپنی بچی کے لیے کافی پریشان ہے۔ گاؤں کے چودھری نے تو سنبل سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کروا دیتا ہوں، میرے کافی جاننے والے ہیں اور اچھے خاندان کے لڑکے میری نظر میں ہیں، میں یہ کام صرف خدا کی رضا کی خاطر کرنا چاہتا ہوں، شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا اور تم اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مگر سنبل نے انکار کر دیا اور چودھری سے یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کی فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ ابھی چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، جب تھوڑی عقل مند ہوگی تب میں اس کی شادی کروں گی۔ مگر شادی نہ کرنے کے پیچھے اس کے کیا ارادے تھے وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس گاؤں میں بھی اس کی بیٹی کے رشتے آ رہے تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ادھر بھی شادی نہیں کر رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ شادی نہ کرنے میں اس کی بیٹی کی رضامندی شامل تھی بھی یا نہیں، لیکن چونکہ وہ اس کی ماں تھی اور بیٹی اپنی ماں کی بات مانتی تھی، شاید خوف کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے، لیکن وہ اپنی ماں کو انکار نہیں کرتی تھی۔ اس رات وہ اپنی بیٹی کو چھپا رہی تھی۔ جب میرا سنبل سے سامنا ہوا تو میرے منہ میں جو آیا میں نے اس سے کہا اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی کہیں شادی نہ کی تو میں سارے گاؤں والوں کو حقیقت بتا دوں گا کہ تم خود اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی اور پھر وہ بھی تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ کسی کو مت بتانا، میں 1 مہینے کے اندر اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی۔ شاید اس ظالم ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے رحم آ گیا اور پھر گاؤں کے کسی کسان کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، لیکن وہ اکیلے پن سے پریشان تھی۔ وہ اس بات پر پشیمان ہونے لگی کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا اور اس کو اتنے سالوں تک گھر میں بٹھائے رکھا۔ حالانکہ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن بیٹی کے ساتھ اس نے جو کیا اس بات نے اس کی راتوں کی نیند ختم کر دی اور وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ مجھے اس دن سنبل کے انجام پر بہت افسوس ہوا تھا جب مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی ہے۔ اس نے خود ہی اپنے گھر میں اپنے آپ کو گھر کی چھت کے ساتھ لٹکا لیا۔ جب ہمسایوں نے دیکھا کہ کافی دیر سے گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا، پھر دیکھا کہ سنبل چھت کے ستونوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ بہت بھیانک انجام تھا اس عورت کا۔ بیٹی پر ظلم کی وجہ سے اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اس واقعے سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک سبق موجود تھا کہ جو لوگ زیادتیوں کی دنیا آباد کر لیتی ہیں اور پھر اس دنیا میں مست رہتی ہیں، پھر ایک نہ ایک دن ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انہیں غلط اور صحیح کا شعور تک نہیں رہتا۔ سنبل کی یہ موت گاؤں والوں کے لیے کئی سوالات چھوڑ گئی۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ آخر سنبل نے اپنی جان کیوں لی۔ ہم نے اس بچے کا نام کامران رکھا اور کامران ہمیں بہت عزیز تھا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ کامران کی اچھی طرح پرورش کریں، اسے اس معاشرے میں وہ مقام دیں۔ بہت سے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ بچہ آخر تمہیں ملا کہاں سے، لیکن میں تو اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتانے والا تھا تو اپنے دوستوں کو کیا بتاتا۔ میں نے انہیں صرف یہی جواب دیا کہ ہم نے یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کیا ہے۔ میری بات کو لوگوں نے یتیم خانے کے مینیجر سے پتہ کیا، اس لیے میں نے بھی یتیم خانے کے مینیجر سے یہی کہا کہ اگر کوئی تصدیق کرنے کے لیے آپ سے پوچھے کہ صفدر احمد کے پاس جو بچہ ہے کیا وہ بچہ آپ سے لے کر گئے تھے تو میری عزت رکھ لیجئے گا۔ لیکن لوگوں نے میری بات کا یقین کر لیا اور کسی قسم کی تفصیلات میں جاننے کی کوشش تک نہ کی۔ کامران جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی قابلیت سامنے آ رہی تھی۔ سارے استاد اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور اسکول کے بچے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ مختلف کلاسز کے بچے ہمارے گھر میں آتے تھے، ادب سے ہمیں سلام کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ کامران کہاں ہے۔ ان میں اکثر ایسے بچے تھے جو پڑھائی کے بارے میں کامران سے کچھ پوچھتے تھے اور کئی ایسے بچے بھی تھے جو کامران سے کھیلنے کے لیے آتے تھے۔ وہ دن ہماری زندگی کا یادگار دن تھا جب ہمارے کامران نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ میری بیوی مجھ سے بھی زیادہ خوش تھی لیکن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسکول کی طرف سے کامران کو انعام سے بھی نوازا گیا
اور اس کی تصاویریں اخبارات میں چھپیں، اس سے زیادہ بھلا ہمیں کون سی خوشی مل سکتی تھی جو ہمارے بچے نے ہمیں دی۔ کامران کی پڑھائی کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود نہیں تھے، جبکہ ہم کسی صورت ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ کامران کی پڑھائی میں کسی قسم کی کوتاہی کریں۔ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھے سے کالج میں پڑھانا چاہتا تھا، لیکن اب مجھ سے مزدوری نہیں ہوتی تھی۔ کامران بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ ابا جان، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ عمر کے اس حصے میں بھی وزن اٹھائیں، جبکہ میں اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ اگر میں گھر میں بیٹھ گیا تو گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا، اس کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ میں اپنے بہت سے قریبی دوستوں کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی کچھ پیسے ادھار مانگے تاکہ بیٹے کی فیس ادا کر سکوں، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، اور مجھے اس بات کا افسوس ہمیشہ سے رہے گا کیونکہ میں ان کو بہت قریبی دوست سمجھتا تھا اور زندگی میں کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ لیکن آج بیٹی کی خاطر میں نے ان سے کچھ پیسے مانگے تھے۔ کامران کی خاطر میں نے ایک ایسا کام کیا جس کو میں نے راز ہی رکھا اور اپنی بیوی کو نہ بتایا۔ بیوی کو تو میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے گردے میں پتھری ہے اور ڈاکٹر نے اس کا آپریشن بتایا ہے، لیکن دراصل میں نے کامران کی خاطر اپنا گردہ فروخت کیا۔ پیسے میں نے اکاؤنٹ میں جمع کرائے تاکہ وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت ہو تو وہاں سے پیسے نکلوائے جا سکیں۔ یہ بات نہ میری بیوی کو معلوم تھی اور نہ ہی کامران کو۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا جان کا آپریشن ہوا ہے۔ کامران کی تعلیم کی خاطر میں گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوا تھا، حالانکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ وہ ہمارا آبائی گاؤں تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں تو کامران کی خاطر شہر میں آنے کو تیار تھا، لیکن اس کی ماں پھر بھی نہیں مان رہی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ شہر میں میرا دم گھٹتا ہے، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹی کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور کامران کی خاطر ہمیں یہ قربانی تو دینی پڑے گی۔ شروع میں ہم ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے، لیکن پھر ایک مکان کو خرید لیا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جہاں کمل نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی۔ وہ بہت اچھے خاندان سے تھی اور کامران سے شادی کی خواہش مند تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ کامران بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر 2 سال تک اس نے ہم سے یہ بات چھپائی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں چھپا رہا تھا، لیکن کافی دنوں سے وہ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا، جبکہ اس کے چہرے کی پریشانی میں نے پڑھ لی۔ ایک دن میں نے کامران کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا خیریت تو ہے نا؟ تو مجھے کافی دنوں سے پریشان لگ رہی ہو۔ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو کامران نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد کہنے لگا کہ ابا جان، میں کافی دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی۔ میری ایک کلاس فیلو ہے کمل، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے۔ میں نے کامران سے پوچھا، بیٹا پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم کل ان کے گھر جاتے ہیں اور تمہارے لیے کمل کا ہاتھ مانگ لیتی ہیں۔ جس پر کامران نے مسکرا کر کہا کہ ابا یہی تو مسئلہ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ کسی صورت شادی کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں وہ کمل کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن کمل کے والدین نے صاف انکار کر دیا اس رشتے سے۔ میں نے کامران سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کمل کا گھر کہاں ہے، مجھے تم ایڈریس بتاؤ۔ مگر اس نے جیسے مجھے ایڈریس بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمل ہمارے آبائی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، اور جب اس نے مجھے کمل کے باپ کا نام بتایا تو میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اگر میں غلط نہیں تو میں کمل کے باپ سے واقف ہوں۔ اس کے باپ کا نام امجد احمد تھا اور وہ میرے بچپن کا دوست تھا، ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے، لیکن پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ میں ابا کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مزدوری شروع کی، جبکہ امجد پڑھائی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ امجد میرا دوست ہے اور کمل سے تمہاری شادی ضرور ہوگی، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مگر میں آنے والے حالات سے بالکل ناواقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کن مسائل سے میرا ابھی سامنا ہوگا۔ جب میں امجد سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس نے میرا خوب استقبال کیا، مجھے دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی، لیکن جیسے ہی میں نے کامران کے رشتے کے بارے میں بات کی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے امجد سے کہا کہ دوست کیا ہوا، مجھے بتاؤ، تو مجھے رشتہ نہ کرنے کی وجہ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا ہے؟ جس پر امجد نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی بتاؤں گا، وہ بھی اکیلے میں۔ میں نے امجد کو اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ ہم دونوں تنہائی میں تھے۔ میں نے امجد سے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ کامران کون ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا مطلب کون ہے کامران؟ وہ کہنے لگا، یہ سنبل کا بیٹا ہے، شاید تم نہیں جانتے، لیکن تمہارے علاوہ میں بھی اس حقیقت سے واقف ہوں کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس رات جب تم بچے کو لے کر اپنے گھر آئے تھے تو مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ سنبل کا بچہ ہے۔ میں نے امجد سے کہا، پھر کون سی وجہ ہے کہ تم اس رشتے کے لیے انکار کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، چونکہ یہ سنبل کا بچہ ہے لہٰذا میں اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا، تجھے شرم آنی چاہیے ایسا کہتے ہوئے، اس میں کامران کی کیا غلطی ہے؟
ارے وہ تو معصوم تھا اور اس معصوم کو ہم نے پیار سے پالا، اس کی اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم دلوائی۔ میرے بار بار کہنے پر وہ انکار ہی کر رہا تھا۔ واپس جاتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا کہ اس راز کو راز ہی رکھنا اور یہ بات کسی کو بتانا نہیں کہ کامران سنبل کا بیٹا ہے۔ میرے دل میں کئی خدشات تھے کہ جب کامران کو پتہ چلے گا کہ کمل کا والد نے انکار کیا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن میری امیدوں کے برعکس وہ پرسکون رہا۔ خیر بعد میں یہ پریشانی بھی حل ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امجد کے دل میں رحم ڈال دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی طور پر کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کامران کی شادی پر میں بہت زیادہ خوش تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں مجھے مل چکی ہیں، اور شادی کے 7 ماہ بعد مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ملی جب میرے بیٹے نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ میرا بیٹا آفیسر بن چکا تھا اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے اور میری بیوی کے برے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے بیٹے کی خاطر ہم نے جو کیا، ہماری محنت رنگ لائی۔ کم از کم اب ہمارا بڑھاپا سکون سے گزرے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ شادی کے بعد نہ جانے کامران کو کیا ہوا کہ وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ کمل کے کہنے پر وہ ہم سے الگ ہوا تھا، بس یہ ہمارا نصیب تھا کہ اسے محبت کرنے کے بعد بھی ہم خالی ہاتھ رہے۔ پہلے تو وہ مہینے میں 1-2 بار ہم سے ملنے آ جاتا، لیکن اب تو آنا بھی چھوڑ دیا اور نہ ہی فون پر ہماری خیریت دریافت کرتا ہے۔ میں اور میری بیوی اسی مکان میں رہتی ہیں۔ تنہائی ہمیں بہت پریشان کرتی ہے اور اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ترکیب سوجی کہ اس مکان کو فروخت کرنے کے لیے ہم اخبار میں اشتہار دیتی ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ اس مکان کو دیکھنے اور پھر ہم سے ملنے آتے ہیں، پھر ہم جان بوجھ کر مکان کی قیمت زیادہ بتاتے ہیں۔ اس دفعہ اخبار میں ہم نے اشتہار دیا تھا، کچھ طالب علم مکان خریدنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہمیں ہمارا بیٹا کامران یاد آیا۔ کامران کو دیکھتے ہوئے ان کی نظر کامران کی تصویر پر پڑی۔ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ انکل جی یہ کون ہے؟ میں نے فخری انداز میں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آج کل لاہور میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فیض ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں بیٹا، بیٹے نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا، وہ کسی طرح کامران سے ملنا چاہتا تھا اور ایک دن فقیر کا بھیس بدل کر کامران کی گاڑی کے سامنے آیا اور کہا کہ تیری اس عہدے پر لعنت ہے جس کی وجہ سے تو اپنے والدین کو چھوڑ گیا۔ اس لڑکے کو فوراً گرفتار کیا گیا، شاید اسے مار بھی پڑی ہو، لیکن اس نے کامران کو بہت سے باتیں سنائی تھی۔ امجد احمد کو جب میری تنہائی کا علم ہوا تو اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ کامران سے ملنے گیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کمل یہ سن کر حیران ہوئی تھی اور اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی کہ ابا جان کیا ہوا؟ اس نے کمل سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں نے کامران سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر اسے ساری حقیقت بتائی کہ اس کی پیدائش کیسی ہوئی۔ تمہیں تمہارے والدین نے نہیں پالا اور گھر سے باہر پھینک دیا۔ کامران ساری باتیں سن رہا تھا لیکن ایسے خاموش تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ اچانک اسے میری اور میری بیوی کی یاد آئی، شاید اپنی حقیقت جان کر کی آنکھیں کھل گئی ہوں اور وہ ہم سے ملنے کے لیے بھاگا، مگر افسوس کہ اس دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس دن وہ ہمیں ملنے آیا تھا اس دن اس کی ماں کا جنازہ اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا اور اپنے لیے یہ سزا سمجھنے لگا کہ قدرت کی طرف سے مجھے یہی سزا ملنی تھی کہ میں اپنی ماں سے معافی نہ مانگ سکا۔ میں نے کامران کو معاف کر دیا، لیکن وہ ہر روز اپنی ماں کی قبر پر معافی مانگنے جاتا ہے۔ ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے، وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے کامران کو معاف کر دیا ہوگا۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔